قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وهم راکعون. کہ دیکھو تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. خالق کائنات نے اس آیت میں 3 ولایتوں کا تذکرہ کیا. سب سے پہلی جو ولایت ہے وہ اللہ کی ولایت، دوسری ولایت اللہ کے رسول کی ولایت، اور تیسری ولایت ان ہستیوں کی ولایت ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. شاید خالق کائنات یہ بتانا چاہ رہا ہے کوئی قوم، کوئی امت، کوئی جماعت، کوئی گروہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کا کوئی سربراہ نہ ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بغیر سربراہ کے کوئی قوم، کوئی امت کامیاب ہو جائے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا. ہمارے نبی آخری نبی ہیں. اس سے پہلے جب اللہ نے بھیجا تھا، سب سے پہلے حضرت آدم کو جب بھیجا ہے، تو اس روئے زمین پہ آدم و حوا کے علاوہ کوئی انسان نہیں. یعنی اللہ ہدایت کا انتظام اس وقت بھی کر رہا ہے جب ہدایت حاصل کرنے والوں کی تعداد بہت کم. جب پیغمبر اسلام اس دنیا سے جانے لگے تو مسلمانوں کے یہاں تو فرقے نظر آنے لگے. کہ فرقہ یہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ اور اپنا جانشین نہیں بنایا. یعنی اب تک جو زمانہ چل رہا تھا، اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا اس لیے تاکہ لوگوں کی ہدایت کرتے رہیں، لوگوں کو گمراہیوں سے بچائیں. اب پیغمبر جا رہے ہیں، ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو کہہ رہا ہے پیغمبر تو چلے گا لیکن کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا. سوال یہ ہے کہ پیغمبر سے پہلے گمراہیوں کا احتمال زیادہ تھا یا پیغمبر کے بعد؟ کیونکہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا. اللہ نے کس لیے انبیاء بھیجے تھے؟ اللہ نے اس لیے انبیاء بھیجے تھے تاکہ یہ آئے اور آنے کے بعد لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں. اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء آئے اور آنے کے بعد انہوں نے راستہ دکھایا اور پھر اللہ نے اپنی بارگاہ میں انہیں بلا دیا، اب کوئی نہ رہنما ہے، نہ کوئی ہادی ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ سرپرست ہے، تو ایسی صورت میں ہر ایک صاحب عقل یہ جانتا ہے کہ کل کے زمانے میں ہدایت کی اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی آج کے زمانے میں ہدایت کی ضرورت ہے. وجہ یہ ہے کہ گمراہی کے راستے بے شمار ہیں. موبائل ایک ادنا سا دنیا یہ سمجھتی ہے چھوٹا سا موبائل ہے، لیکن ہزاروں قسم کے جرائم اس میں پائے جا رہے ہیں. یہ استعمال کرنے والے کے اوپر ہے. کیسے کون استعمال کر رہا ہے؟ کوئی ہیک کر کے کسی کا پیسہ لے لے رہا ہے، کسی کی ویڈیوز لیک کر دے رہا ہے، گھر کی خواتین کی جو ہے فوٹوز وغیرہ لیک کر دے رہا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں کہ نہیں؟ اسی موبائل کے ذریعے سے ہو رہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب اللہ کے رسول اس دنیا سے جا رہے تھے تو کیا کسی کو اپنا جانشین اور کسی کو اپنا نائب بنایا یا نہیں بنایا؟ کچھ لوگ کہتے بھی ہیں اور انہوں نے اپنے عمل سے اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا کہ اللہ کے رسول نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا. ورنہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں آ کر بیعت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ لوگ تو یہ نہیں جانتے تھے، لیکن کچھ لوگ بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر بیعت ابھی ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ علی جب آئیں گے تو پھر علی اپنا حق لے لیں گے. اس لیے جلد بازی کی گئی. تو عزیزوں یہ آیت کیا بیان کریں گے؟ یا کچھ چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں. آج صبح مجھ سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا وجہ ہے جب بھی ہم کسی عالم کو سنتے ہیں تو خمس کے مسئلے کو بیان کرتا ہے لیکن زکوٰۃ کے مسئلے کو بیان نہیں کرتا. جب بھی کوئی عالم آتا ہے تو خمس ہی کے مسائل بیان کرتا ہے. انہوں نے دلیل دی کہ قرآن میں صرف سورہ انفال میں ایک جگہ خمس کا تذکرہ ہے، اور ان کے بقول قرآن میں جو ہے تقریباً 80 سے زیادہ مقامات پہ لفظ زکوٰۃ آیا ہے. کیونکہ میں نے جب سرچ کیا تو 32 یا 34 مقام پہ لفظ زکوٰۃ آیا. سوال یہ کہ کیوں ایک عالم جب آتا ہے تو آنے کے بعد وہ خمس کے مسائل بیان کرتا ہے؟
زکات کے مسائل کو بیان کیوں نہیں کرتا؟ تو عزیزوں لیکن جب بھی کوئی سوال آئے تو فوراً ہمیں سوال کی مخالفت نہیں کرنی. سب سے پہلے ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ سوال کہاں سے آ رہا. یہ آپ نے اپنے ذہن سے سوال کیا ہے، کتابیں بھی پڑھی ہوں گی. جب بھی کوئی انسان کوئی کتاب پڑھتا ہے تو یا وہ کتاب کسی معتبر عالم دین کی لکھی ہوئی ہوگی یا غیر معتبر کی لکھی ہوئی ہوگی. قرآن کی ایک آیت ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے کھانے کی طرف نظر کرے. راوی آتا اور آنے کے بعد امام معصوم کی خدمت میں پہنچتا ہے، امام سے پوچھتا ہے فرماتے رسول یہ بتائیے کہ یہاں پہ طعامہ سے مراد کیا ہے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ کہ انسان اپنے کھانے کو دیکھے. امام نے فرمایا کہ یہ دیکھے کہ وہ علم کو کہاں سے حاصل کر رہا ہے. علم کے ذرائع بہت سے ہیں. ہر خطیب، ہر ذاکر، ہر منبر پر آنے والا ضروری نہیں کہ انہیں باتوں کو بیان کرے جو ہماری کتابوں میں موجود ہے. بہت سے افراد ایسے ہیں پورا کا پورا مسائل پڑھتے ہیں، روایت سے اس کا کوئی ربط نہیں. پاکستان کے بہت سے ذاکرین ایسے ہیں پورا مسائل پڑھ دیتے ہیں، روایت سے کوئی ربط نہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ مسائل یہ پڑھا جا رہا ہے جب روایت میں نہیں ہے تو اگر تھوڑا بہت بھی ادھر ادھر ہوگا تو ہم نے اہل بیت پہ بہتان لگایا. یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے اہل بیت پہ بہتان لگانا. کچھ مسائل ہیں، خمس کے مسائل ہیں، زکات کے مسائل ہیں، بیان کرنا ضروری آخری مجلس ہے. جو فضیلتیں بیان کرنی تھی پہلے بیان کر چکا. اب تھوڑا بہت خمس وغیرہ کی توجہ اس لیے ہونی چاہیے کہ خمس کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ ہے سہم امام اور دوسرا حصہ ہے سہم سادات. یہ دونوں وہ حصے ہیں جو پیغمبر کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں. اگر آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں نے فدق کھا لیا اور فلاں فدق کا واشی ہے اور اگر میرے اوپر خمس واجب ہو رہا ہے اور میں خمس کو ادا نہیں کر رہا ہوں تو میں ائمہ کا بھی غاصب ہوں، اولاد ائمہ کا بھی غاصب ہوں. اب کیا ہے کہ یہ سہم امام کے لیے ہے کہ آپ یا مجتہد کے حوالے کر سکتے ہیں یا مجتہد کے وکیل کے حوالے کر سکتے ہیں اور کسی کو آپ نہیں دے سکتے، یا کوئی انسان جس کے پاس اجازہ موجود ہے. لیکن آج کے زمانے میں اجازوں کا کوئی اعتبار نہیں. 10 لاکھ روپے کا اجازہ دیا گیا، اجازہ لینے والا آتا ہے ایک آدمی سے کہتا ہے بھائی ہم کو 10 لاکھ روپے کا اجازہ ملا. پتہ چلا ایک ہی آدمی سے اس نے 10 لاکھ روپے وصول کر لیے. اب جب 10 لاکھ روپے اس نے وصول کر لیے تب تو ختم ہو گیا اس کا جس مقدار میں اس کو وصول کرنا تھا اس کے بعد ختم ہو گیا. اب کیا کرے؟ اب وہ دوسرے انسان کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد یہ کہتا ہے کہ مجھ کو 10 لاکھ روپے کا اجازہ ملا ہے، فلاں کام میں کر رہا ہوں، آپ اس میں میری مدد کیجیے سہم امام کے ذریعے سے. تو اجازوں کا آج کے زمانے میں کوئی اعتبار نہیں ہے. تو اگر آپ کہیں بھی سہم امام دے رہے ہیں تو آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ ہاں یہ حقیقی جگہ پہنچ رہا ہے. اس کے بعد سہم سادات ہے، اس میں مجتہد یا مجتہد کے وکیل کی اجازت ضروری نہیں. توضیح المسائل جامع اگر آپ جا کے دیکھیں تو یہاں مستحب کی اجازت دی جائے. سادات اگر یقین ہو جائے کہ فلاں انسان سید ہے، ضرورت مند ہے، نماز وغیرہ کا پابند ہے، قرآن کلّا گناہ انجام نہیں دیتا، تو ایسے انسان کو سہم سادات دیا جا سکتا ہے. اب وجہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی عالم دین آتا ہے تو خمس کے مسائل کو بیان کرتا ہے. یہ بہت سے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کیوں خمس ہی کے مسائل کو بیان کیا جاتا ہے، زکوٰۃ کے مسئلے کو کیوں؟ تو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ مولوی کا شاید فائدہ ہو اس لیے مولوی خمس کے مسائل کو بیان کر رہا ہو، لیکن ایسا نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ دنیا میں شاید کوئی ایسا انسان ہو جس پہ خمس واجب نہ ہوتا. شاید میں کہہ رہا ہوں کوئی ایسا انسان اگر ایک فقیر بھی ہے اور وہ ایک مدت اور ایک ٹائم معین کر لے، دن معین کر لے، اس سال کا فلاں دن جب اگلے سال وہ دن آئے گا اس وقت میرے پاس جو بچت ہوگی اس میں 20% نکالوں گا. تو میں یہ جانتا ہوں اگر ایک فقیر بھی ہے تو اس کے پاس بھی 5 روپے ہوتے ہیں. ایسا نہیں نہیں ہوتے.
لیکن زکات کے لیے جو شرائط بیان کیے گئے، زکات میں کیا ہے؟ انسان کے پاس کیا ہو، بھیڑ بکری ہو، اونٹ ہو، گائے یا بھینس، اس طرح کی جو چیزیں وہ ہوں، تو ان کی خود اپنی ایک مقدار ہے. تو عموماً ہم میں سے جتنے بھی افراد بیٹھے کسی کے پاس ایسا نہیں ہوگا. اسی طریقے سے کیا ہے، جس کے پاس کھیت ہے لیکن صرف کھیت کافی نہیں ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ کچھ اور شرائط اس کے کھیت کے لیے کچھ شرطیں ایسی نہیں. اس میں تقریباً یہ ہے کہ انسان کے پاس جو غلات پیدا ہوتے ہیں وہ تقریباً 850 کلو گرام ہونے چاہیے. اور ہر غلہ نہیں، اس میں جو ہے، کشمش ہے، کھجور ہے، گیہوں، یہ چیزیں اگر پائی جا رہی ہیں اور 850 کلو کی مقدار میں ہے، تب جا کر انسان پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اس کی بہت سی شرطیں. تو آج یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ آئے اور کوئی سوال آئے تو انسان ڈائریکٹ اس کا غلط مطلب نہ نکالے، بلکہ جو صاحبان علم ہیں ان کے پاس آئے اور آنے کے بعد ان سے پوچھے کہ یہ جو بات پائی جا رہی ہے، یہ میرے ذہن میں جو خیال آ رہا ہے، اس کا اصل جواب کیا ہوگا. ایک درود پڑھ دے پر محمد تو خالق کائنات نے کیا ارشاد فرمایا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ. دیکھو تمہارا ولی، تمہارا سرپرست صرف اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ مومنین ہیں، اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. قرآن مجید میں کہیں بھی ایسا نہیں آیا، صرف ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں زکوٰۃ اور نماز ایک ساتھ پائی جا رہی. یہ حکم تو ہے کہ انسان نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، لیکن اس آیت میں یہ جو آیت بیان کر رہی ہے، حالت نماز میں زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، علی کی توجہ اللہ کی طرف تھی ہی نہیں. اگر علی کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی تو علی بن ابی طالب کس طرح سے حالت رکوع زکوٰۃ دے دیتے. تو اس کا سب سے چھوٹا سا جواب یہ ہے، اگر یہ عمل اللہ کی نگاہ میں درست نہ ہوتا تو خالق کائنات قرآن مجید میں آیت کو نازل کر کے علی بن ابی طالب کے قصیدے نہ پڑھتا. آیت کا نزول خود بتا رہا ہے کہ پوری توجہ خالق کائنات کی طرف تھی. اگر توجہ اللہ کی طرف نہ ہوتی تو اللہ قصیدے قرآن نہیں پڑھتا. ایک درود پڑھے تو محمد اور روایت یہی بیان کر رہی ہے. پیغمبر اسلام مسجد نبوی کی طرف چلے، تبھی کہنے کا پیغمبر نے ایک سائل ہے جو مسجد سے نکل رہا ہے. پیغمبر نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا کسی نے کوئی چیز تمہیں دی ہے؟ اس نے اشارہ کیا مولا کائنات کی طرف. کہ وہ انسان جو نماز پڑھ رہا ہے، اسی انسان نے مجھے حالت نماز میں انگوٹھی عطا کی. پیغمبر اسلام نے فوراً یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ جب انگوٹھی عطا کی تو کس حالت میں تھا؟ تو کیا جواب ملا؟ جواب یہ ملا کہ اس وقت علی بن ابی طالب حالت رکوع میں تھے. فوراً اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ آیت علی بن ابی طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو عزیزوں، چاہے ولی کا معنی ہو یا مولا کا معنی ہو، غدیر کے میدان میں پیغمبر اسلام نے جو بیان کیا شاید اس سے بہتر ہے بند کر دیا جائے. کیونکہ پیغمبر اسلام نے جو بیان کیا تھا وہاں کہا، پیغمبر اسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا، یہ غدیر کا پورا واقعہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام اپنی عمر کا
آخری حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ جو افراد جو مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ حج کے لیے آئیں اور مجھ کو ارکان حج کو انجام دیتے ہوئے دیکھیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ میرے ساتھ آئیں، اس لیے کہ یہ میری عمر کا آخری حج ہے۔ روایت یہی بیان کر رہی ہے۔ اب جیسے ہی پیغمبر نے یہ اعلان کیا، اب مسلمانوں کا ہجوم ہے، جو جوق در جوق کدھر جا رہا ہے؟ مکہ معظمہ کی طرف کوچ کر رہا ہے۔ پیغمبر اسلام آئے، روایت یہی بیان کر رہی ہے کہ 3 مقامات ایسے ہیں۔ شیخ طبرسی نے احتجاج میں اس بات کو لکھا ہے کہ 3 مقامات پہ جناب جبریل نازل ہوئے، اور نازل ہونے کے بعد جناب جبریل نے کہا اے پیغمبر اس حکم کو پہنچا دیجئے جو خالق کائنات نے آپ کی طرف نازل کیا۔ پہلا مقام کون سا؟ مسجد الخیف۔ جب پیغمبر مسجد الخیف تک پہنچے ہیں تو حکم الہی آیا، جناب جبریل آئے اور آنے کے بعد کہے پیغمبر حکم الہی کو پہنچا دیجیے۔ پیغمبر نے کہا کہ میں اس وقت تک اس حکم کو نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کی طرف سے یہ بات بھی آ جائے کہ اللہ میری حفاظت کرے گا۔ تو پہلا مقام کیا تھا؟ مسجد الخیف۔ اس کے بعد ایک دوسرا مقام ہے، جب پیغمبر وہاں پہنچے تو پیغمبر اسلام نے جب وہاں پہنچے جناب جبریل آئے، یہی بات تھی، اور جیسے ہی جناب جبریل نے کہا، پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں اس وقت تک اس پیغام کو نہیں پہنچاؤں گا یہاں تک کہ خود خالق کائنات اس بات کی ذمہ داری لے کہ میرے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے۔ غدیر کا جو میدان ہے وہ تیسرا میدان ہے۔ اب وہاں پہ روایت یہ بیان کر رہی ہے، صاحب احتجاج نے یہ لکھا ہے کہ جب پیغمبر اسلام غدیر کے میدان میں پہنچے تب جب جناب جبریل آئے ہیں تو وہاں پہ یہ بھی لفظ ہے واللہ یعصمک من الناس، اے پیغمبر اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ کہ جب یہ بات پیغمبر تک آئی اب پیغمبر نے حکم الہی کو پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے آپ آئیے، سوال یہ ہے کہ جناب پیغمبر اسلام نے اس حکم کو مکہ میں کیوں نہیں پہنچایا؟ مکہ میں پہنچا دیتے، مکہ سے بڑی اور متبرک کوئی سرزمین نہیں۔ اگر بابرکت جگہ دیکھی جائے تو اس علاقے میں سب سے بابرکت جگہ مکہ، اور وہاں پہ خانہ کعبہ موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں دفن ہے۔ تو خالق کائنات کے حکم پہ پیغمبر اسلام کو یہ حکم ولایت وہیں پہ پہنچا دینا چاہیے تھا۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے مولا کائنات کی ولایت کو مکے میں نہیں پہنچایا؟ شاید پیغمبر جواب دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو ارکان حج میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپس میں بظاہر تضاد رکھتی ہیں۔ ایک انسان جب آتا ہے تو حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے، تو حجر اسود کا بوسہ لینا حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، لیکن وہیں 3 شیطانوں کو انسان کنکریاں بھی مارتا ہے۔ حجر اسود کس کا ہے؟ پتھر کا ہے۔ وہ 3 شیطان کس کے بنے ہوئے ہیں؟ پتھر کے بنے ہوئے ہیں۔ شاید پیغمبر اسلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ولایت علی ایسے ہی تمہارے لیے قابل برداشت نہیں ہے جب تک کہ تم متضاد چیزوں کو سمجھنے کی تمہارے اندر صلاحیت نہ آ جائے، اور تم جب حجر اسود کے پاس آؤ تو حجر اسود کا بوسہ لو، اور جب ان 3 پتھروں کے سامنے آؤ تو کنکریوں کو مارو، کنکریاں مار کر سر تسلیم کر کے بتا دو کہ دیکھو اللہ اگر حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے کہے تو ہم حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر خالق کائنات ان 3 شیطانوں کو پتھر مارنے کے لیے کہے تو ہم انہیں بھی پتھر مارنے کے لیے اور کنکریاں مارنے کے لیے تیار ہیں۔ درود پڑھو محمد شاید پیغمبر یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اعلان ولایت اس وقت تک انسان قبول نہیں کر سکتا جب تک اس کے اندر
سر تسلیم خم کرنے کی صلاحیت نہ آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے مکے میں اس حکم کو نہیں پہنچایا۔ اب جب دو متضاد چیزوں میں سے حجر اسود کو انہوں نے چوما اور ان کی شیطانوں کو کنکریاں ماری، تو شاید پیغمبر اسلام بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اب تمہارے دل اس حکم کو سننے کے لیے مائل ہو گئے اور اب تم میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ تم آؤ اور علی بن ابی طالب کی سرپرستی کو قبول کرو۔ اب روایت یہی بتا رہی ہے۔ روایت یہی بیان کر رہی ہے کہ جناب پیغمبر اسلام مکے سے چلے اس سرزمین پر تشریف لائے جسے غدیر کہا جاتا ہے۔ غدیر عربی زبان میں تالاب کو کہا جاتا ہے۔ وہ اس علاقے کا نام تھا، یعنی ایسا تالاب جو خون کا تالاب۔ جب پیغمبر اسلام وہاں پہنچے، جناب جبرائیل تیسری بار آئے اور اب آنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں اے پیغمبر اگر آپ نے اس حکم کو نہیں پہنچایا تو گویا کار رسالت کو کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ لیکن اب اس کے بعد جو پیغمبر یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ حفاظت کی ذمہ داری لے، فوراً جناب جبرائیل نے یہ بھی جملہ کہا واللہ یعصمک من الناس، اللہ اے پیغمبر آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اب پیغمبر نے کیا کیا؟ جو آگے بڑھ چکے تھے پیغمبر اسلام نے اسے پیچھے آنے کے لیے کہا، اور جو پیچھے رہ گئے تھے پیغمبر اسلام نے ان کا انتظار کیا۔ شاید اللہ کے رسول یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ غدیر وہ نقطۂ اعتدال ہے جس سے آگے بڑھ جانے والا بھی گمراہ ہو جاتا ہے، جس سے پیچھے رہ جانے والا بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور ضرور پر محمد کہ جب تمام لوگ یکجا ہو گئے، اب پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ قیام کا منبر بنایا جائے۔ عزیزوں، اس زمانے میں مائک نہیں تھا، اسپیکر نہیں تھا، ایک بات لاکھوں کے مجمع پہنچائی جا سکے، لہٰذا پیغمبر اسلام نے اپنے معتبر اصحاب کو جگہ جگہ تعینات کر دیا تاکہ جو بات میں کہوں، مثلا 100 آدمی کے بعد ایک آدمی، تو جہاں تک میری آواز پہنچے میری اس بات کو سن کے دوسرا آدمی دہرائے تاکہ اگلے لوگوں تک اور جو بات کے لوگ ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ یعنی اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے پوری یہ کوشش کی کہ اس اعلان ولایت کو لوگوں تک پہنچایا جائے اور اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہ ہو۔ اب کیا ہوا؟ قیام کا منبر بنایا گیا۔ پیغمبر اسلام اس منبر پر آئے اور آنے کے بعد خطبہ دینا شروع کیا۔ مولا متقیان کو بلایا، بلانے کے بعد مولا متقیان کو اتنا بلند کیا کہ خود پیغمبر چھپ گئے۔ شاید اللہ کے رسول یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو جس وقت پیغمبر نہیں ہوں گے علی ان کی جانشینی اختیار کریں گے، علی ان کے جانشین ہوں گے۔ درود پر محمد اب یہاں ایک اور بات ہے کہ کجاوا جو ہوتا تھا ہر صاحب حیثیت کے مطابق ہوتا تھا۔ غریب کا کجاوا کچھ اور حیثیت کا ہوتا تھا، امیر آدمی کا کجاوا اپنی الگ حیثیت رکھتا تھا، کیونکہ دنیا میں جو بھی سفر پہ جاتا غریب آدمی وہ سلیپر میں سفر کرتا، امیر آدمی میں تھوڑا بہت پیسے ہیں تھرڈ اے سی میں جاتا، تھوڑا اور پیسے آ گئے تو سیکنڈ اے سی سے جاتا ہے، تھوڑا اور پیسے آ گئے اور بہت زیادہ راحت آرام سے آتا ہے فرسٹ اے سی سے جاتا ہے۔ یعنی دنیا جب سفر کرتی ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا سفر راحت اور آرام سے گزرے۔ اب یہ کجاؤں، یہ جو کجاوے ہر ایک ملک میں پائے جا رہے تھے، ہر صاحب حیثیت اور ہر انسان کی حیثیت کے مطابق تھے۔
पैगंबर इस्लाम ने एक तरह से उनके कजाओं को नहीं लिया, पैगंबर इस्लाम ने उनके उस मनसब को ले लिया जिस मनसब पे वो फायज थे। शायद अल्लाह के रसूल ये बता रहे थे, इससे पहले तुम रईस कबीला थे, इससे पहले तुम साहिब इख्तिदार थे, लेकिन आज गदीर के मैदान में इस कजावे के मिंबर पर अली को मैं बुलंद कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ तुम्हारे तमाम मनसब, तुम्हारे तमाम इख्तिदार, तुम्हारी तमाम रियासत अली के कदमों तले है। अब तुम्हारा कोई न मनसब है, न कोई रियासत है, न हुकूमत है, न जरूर पर मोहम्मद ये सिर्फ कजावे नहीं लिए जा रहे थे, ये हर साहिबे हैसियत का, हर साहिबे मनसब का, हर साहिबे रियासत का उसका मनसब लिया जा रहा था, मकाम लिया जा रहा था, ओहदा लिया जा रहा था। शायद पैगंबर यही बताना चाह रहे थे, तुम जिस ओहदे में फायद रहे हो, तुम्हारा जो मनसब रहा हो, तुम्हारा जो ओहदा रहा हो, आज के बाद वो तमाम ओहदे अली के कदमों तले हैं। अब तुम्हारा कोई हुक्म नहीं है, अब तुम्हारा कोई हुक्म चलने वाला नहीं है। जो हुक्म होगा आज से अली इब्न अबी तालिब का हुक्म चलेगा। उसके बाद एक तवील खुतबा इरशाद फरमाया, और सिर्फ यही नहीं कि मौला कायनात की विलायत की गवाही और मौला कायनात की विलायत का इकरार लिया गया हो, और सिर्फ मौला कायनात की विलायत को बयान किया गया हो, बल्कि आखिरी इमाम तक आने वाली हस्तियों के पास किताबों में नाम भी दर्ज है, और ये बताया कि देखो इनके बाद ये आएंगे। यानी गदीर सिर्फ वो मौला कायनात तक महदूद नहीं है, बल्कि आज भी साहिब गदीर है जिसकी निगाहें हमारे ऊपर है। अब हमें उस विलायत का अगर दम भर रहे हैं, उस विलायत का सबूत भी पेश करना होगा। अब हमें उन तमाम मनसब को जिस पे हम फायज हैं, जो हमारे यहाँ मनसब पाए जा रहे हैं, इख्तिदार पाए जा रहे हैं, उस आखिरी हुज्जत के लिए दुरूद पर उन तमाम तर मनसब को एक तरफ रखना है और ये देखना है कि साहिबे गदीर की खुशी किसमें है, और साहिबे गदीर किन बातों से नाराज होता है। ये कैसे मुमकिन है कि हमारे अंदर इख्तिलाफ हो और साहिबे गदीर हमसे राजी हो जाए? ये कभी मुमकिन नहीं है। मैं बहुत सी मजलिसों में इसी तरह इशारा कर चुका हूँ, मैं इसी तरफ जाना नहीं चाहता। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पैगंबर इस्लाम ने 1.25 लाख हाजियों को उस तपते हुए सहरा में इसलिए रोका ताकि अली की दोस्ती का ऐलान करें। आज भी अगर कोई साहिबे अक्ल हो और इस धूप में खड़ा कर दिया जाए और ये कहा जाए कि आओ, और आने के बाद मौलाना की दोस्ती का ऐलान किया जा रहा है, बगैर किसी शामियाने के, बगैर किसी साये के 10 मिनट के लिए ये जो ऐलान हो रहा है उस ऐलान को सुन लो। कितने लोग आएंगे? ये हाजी हैं जो आ रहे हैं, और जो हज करके आता है उसके सर पे बाल नहीं होते। उस सख्त गर्मी में, उस चटियल मैदान में पैगंबर इस्लाम 1 घंटे के लिए काफिले को नहीं रोक रहे हैं, 3 दिन के लिए पैगंबर इस्लाम ने काफिले को रोका। कोई भी साहिब अक्ल इंसान होगा वो यही कहेगा कि अगर 3 दिन के लिए पैगंबर ने गदीर जैसे चटियल मैदान में, जो रेगिस्तानी इलाका है, वो भी शिद्दत की गर्मी है, और भी उन हाजियों को रोक रहे हैं जिनके सर में बाल नहीं है, तो सिर्फ इसलिए नहीं रोक रहे हैं कि अली इब्न अबी तालिब की विलायत, अली इब्न अबी तालिब की दोस्ती का ऐलान करें।
اس لیے کہ اگر اس کے لیے روکتے تو پیغمبر نے تو بارہا علی کی دوستی کا اعلان کیا، اور ہر صاحب عقل انسان یہی کہے گا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ ایک صاحب عقل انسان کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اس شریعت میدان میں روک دیا جائے، اور روکنے کے بعد 3 دن تک پیغمبر اسلام نے روکا، اور صرف روکا نہیں، جب اعلان ختم ہو چکا 2 خیمے لگائے گئے، ایک خیمہ پیغمبر اسلام کا، ایک خیمہ مولا کائنات کا۔ حکم ہوا کہ جتنے مسلمان حج پر آئے ہیں وہ سبھی مسلمان آئے، اور آنے کے بعد سب سے پہلے پیغمبر کے ہاتھوں میں بیعت کریں۔ دوستی کے لیے کہاں بیعت دی جاتی؟ میں اگر عارف بھائی کا دوست ہوں، یہ بتائیں میں نے کتنی مرتبہ ان سے یا انہوں نے مجھ سے اپنی دوستی پہ جو ہے بیعت دی؟ کبھی کسی کو دیکھا آپ نے کہ دوست کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہو کہ میں آج سے تمہارا دوست ہو گیا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے کے بعد لوگ کہاں آتے؟ اس خیمے میں آتے جس میں مولا کائنات تشریف فرما تھی۔ میں درسیت اب جوڑ دوں گا، اللہ کے رسول آپ نے مردوں کو حکم دیا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دوستی کے لیے چلیے مردوں کو حکم دیا گیا ہے اور آنے کے بعد ہاتھوں پہ بیعت کر لیں، لیکن خواتین کو جو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی آئے اور آنے کے بعد علی کی بیعت کریں، اور صرف بیعت نہ کریں، جو بھی بیعت کرے آنے کے بعد کہے اے امیر المومنین آپ پر میرا سلام۔ امیر المومنین یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ دوستی کے لیے بیعت نہیں ہو رہی ہے بلکہ ولایت و امامت کے لیے بیعت ہو رہی ہے۔ تو ضرور پڑھنا محمد جملہ بھی کہنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ یہ نہ سوچنے لگے کہ ماشاء اللہ پیغمبر نے حکم دیا کہ نامحرم عورتیں اور مولا کائنات کے ہاتھ پہ بیعت کریں، ایسا نہیں۔ عورتوں کے لیے جو بیعت کا انتظام تھا وہ بالکل الگ تھا۔ ایک تشت رکھا گیا، بیچ سے پردہ حائل کیا گیا، تشت کے ایک طرف خاتون اپنا ہاتھ ڈالتی تھی اور تشت کے ایک طرف جہاں پردہ حائل ہوتا تھا وہاں مولا کائنات کا ہاتھ ہوتا تھا، اور خاتون آ کر یہ کہتی تھی کہ میں علی ابن ابی طالب کی ولایت پر بیعت کر رہی ہوں۔ تو دیکھیے آنے کو بہت سے افراد آئے تو ہاتھوں میں بیعت کی، لیکن بیعت کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ کتنے افراد ایسے تھے جن کے دل مائل تھے اس بیعت کے لیے؟ اہل سنت والجماعت کے دوسرے خلیفہ ہیں، سب سے پہلے وہ بیعت کے لیے آئے، یہ ہر معتبر کتاب میں لکھا، اور جب آئے ہاتھوں کو بڑھایا، گرو پرور محمد اور کیا کہا؟ بخرن بخرن یا ابن ابی طالب اصبحت مولاي ومولا كل مؤمن ومؤمنہ، اے ابو طالب کے لال آپ کو مبارک ہو، آج آپ مومن تمام مومن اور مومنات کے مولا بن گئے، اور آج آپ میرے بھی مولا ہو گئے۔ اگر دوستی کا اعلان تھا تو 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اس سے پہلے خلیفہ دوم یا علی بن ابی طالب کو اپنا دوست نہیں مان رہے تھے، یہی بات تو سمجھ میں آتی، یا مولا کا معنی وہی ہے جو پیغمبر نے بیان کیا ہے کہ علی اولا بالتصرف ہے، علی ولی ہے، علی حاکم ہے، علی امام ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے، جب واقعہ اور لوگ وہاں سے جانے لگے تو حارث بن نعمان فہری آتا ہے، اور آنے کے بعد پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے اے رسول
آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی. آپ نے کہا زکوٰۃ دو، ہم نے زکوٰۃ دی. آپ نے کہا حج کرو، ہم نے حج کیا. یہ بتائیے کہ آپ نے غدیر کے میدان میں جو اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، یہ اپنی طرف سے مسلط کیا ہے یا اللہ کے حکم سے ہم نے مسلط کیا ہے؟ دیکھیے مسلط کرنے کا معنی ہی وہ یہی کہنا چاہ رہا ہے، جو آپ نے ہمارے اوپر علی کو امام بنایا ہے، وہ اس وقت کا انسان سمجھ رہا ہے کہ اگر علی ابن ابی طالب کے لیے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی المولا، تو اس مولا سے مراد سوائے امامت کے کچھ اور نہیں ہے، ورنہ وہ اعتراض ہی نہ کرتا. جس طریقے سے خلیفہ دوم اس بات کو مان گئے کہ علی تمام لوگوں کے دوست ہے، ایسے ہی وہ بھی مان جاتا. دوست ماننے میں کوئی برائی نہیں تھی، اس کا اگر ثواب کرنا اس بات کی دلیل ہے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مولا کا معنی حاکم ہے اور امام ہے. درود پڑھے محمد. اس کے بعد کیا ہوا؟ پیغمبر نے کیا کہا؟ پیغمبر نے کہا کہ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، اس لیے کہ میں جو کچھ کہتا ہوں تو اللہ کے وحی کے مطابق کلام کرتا ہوں. اب یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ نے مومن پر جو ہے عذاب نازل کر دیا. تو مجھے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے نگاہ میں ہر رسول پر اعتراض کرنے والا مومن ہی ہوتا. جو رسول کے فیصلے میں شک کر لے، جو رسول کے قول میں شک کر لے، وہ کہاں کا مومن ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جس نے واقعہ کرتاس میں قلم کاغذ نہیں دیا اسے بھی یہ لوگ مومن ہی سمجھتے ہیں، بلکہ صرف وہ مومن نہیں سمجھتے بلکہ اس کو تو امیر المومنین سمجھ رہے ہیں. ایک درود پڑھو محمد. عذاب الہی آ کر بتا رہا ہے کہ جو انسان نبی کی نبوت میں شک کر لے وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا. تو جو انسان نبی کو کاغذ قلم و دوات نہ دے وہ انسان مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول کے بارے میں یہ کہے کہ آج ان کی نبوت کے بارے میں مجھے جیسا شک ہوا کبھی نہ ہوا. تو جب نبی کی نبوت پہ شک کر رہا ہو تو مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ درود پڑھ محمد. عزیزو، امام کو جاننے، امام کو پہچاننے کی ضرورت. امام کا دیکھنا کافی نہیں ہے. 30,000 کا لشکر کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کو دیکھ رہا تھا، لیکن معرفت رکھنے والے کتنے تھے؟ حسین ابن علی کو اپنے زمانے کے امام کی حیثیت سے پہچاننے والے کتنے تھے؟ کم سے کم جو تعداد ہی 72 افراد جو شہید ہوئے، اہل حرم کو چھوڑ دیے کہہ رہا ہوں، چونکہ ان کی تعداد اگر ملائی جائے تو تقریباً 200 کے قریب. تو امام وقت کو دیکھنا یہ ضروری نہیں ہے، امام وقت کو پہچاننا ضروری. سوال یہ ہے کہ وارث غدیر کو ہم نے پہچاننے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ یہ سب سے بڑا سوال. اس سے پہلے بھی شاید میں نے کسی مجلس میں کہا تھا کہ ہمارے یہاں جب کوئی انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے اور جب گرنے لگتا ہے تو وہ یا علی مدد کہتا ہے. لیکن آپ سب سے میں سوال کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی مصیبت آئی ہم نے کتنی مرتبہ اپنے زمانے کے امام کو مدد کے لیے پکارا؟ سوال ہی یعنی ہماری توجہ ہمارے زمانے کے امام پہ کتنی ہے یہ ان کی سمجھ میں آ جاتی. کتنی کتابیں ہم نے اپنے وقت کے امام کو پہچاننے کے لیے پڑھی. امام غیبت کبریٰ کے زمانے میں کیا کر رہے ہیں، امام کن مصیبتوں میں گرفتار ہیں ہمیں نہیں پتا. یہ ہمیں جاننا چاہیے، اور اگر ہم نہیں جان رہے ہیں
تو ہم اگر معرفت حاصل نہیں کر رہے ہیں تو کل شہزادی سیدہ اللہ کی بارگاہ میں یہ شکایت پیش کریں گی، چونکہ آج ہمارا آخری امام مظلوم ہے، اور اگر اصحاب امام کے آمادہ ہوتے تو امام آ چکے ہوتے۔ مہاراج کرام پہ جان نثار کرنے والے بہت مل جائیں گے، لیکن امام وقت پہ جان نثار کرنے والے، یہ میدان بڑا سخت میدان ہے۔ اس میدان میں اچھے اچھے افراد کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ میں اس روایت کو نہیں پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن رجال کشی میں یہ روایت موجود ہے کہ جب مولا متقیان نے لوگ آئے اور در پر آنے کے بعد کہا علی اپنا حق لے لیجئے، تو امام نے کیا کہا؟ سر کے بال مڈاؤ اور فلاں مقام پر آؤ۔ کتنے لوگ آئے؟ روایت یہ بیان کری سلمان آئے، ابو ذر آئے، مقداد آئے، جناب عمار یاسر جیسے انسان کو آنے میں دیر ہو گئی۔ یہ روایت کی جملے، عمار یاسر جیسے انسان کو آنے میں دیر ہو گئی۔ کچھ افراد تھے، تعداد اتنی نہ تھی کہ علی بن ابی طالب اپنا حق لیں، تو یہاں پہ رک کے میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ جو افراد علی بن ابی طالب کے لیے اپنے سر کا بال نہیں دے سکتے، وہ اپنے سر کو علی بن ابی طالب کے لیے کہاں دے سکتے؟ سر کے بال اتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ عزیزو، آج کی جو تاریخ ہے 12 محرم الحرام ہے۔ تاریخ یہی بتا رہی ہے کہ اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ آج کی تاریخ میں کوفہ پہنچ چکا ہے۔ ہاں باب صاحب، روایتیں دو باتوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ 12 محرم کو شہدائے کربلا کو دفن کیا گیا، دوسری روایت یہ بیان کر رہی ہے کہ 13 محرم کو شہدائے کربلا کو دفن کیا گیا۔ الغرض سید سجاد علیہ السلام تو سلاسل میں جکڑے ہوئے کوفے کے زندان میں ہیں۔ آج اگر کہیں کسی کی میت ہو جاتی ہے اور تاخیر ہوتی ہے تو ہر انسان آ کر یہی پوچھتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میت کو دفنانے میں اتنی تاخیر ہو رہی ہے۔ اگر جوان بیٹا زندہ ہو اور باپ کی میت ہو تو جوان جانتا ہے کہ کس طریقے سے اپنے باپ کو سپرد رحمت کرتا ہے، لیکن اللہ اکبر، ایک امام کو امام سے زیادہ کوئی نہیں پہچانتا۔ یہی وجہ ہے کہ شہزادی زینب پہ وہ عالم طاری نہیں ہوا کہ ایسا محسوس ہو کہ بدن سے روح نکل جائے۔ ہاں، سید سجاد وقت کے امام تھے، یہ دیکھ رہے تھے ارے کربلا کے میدان میں ظالموں نے یہ ظلم اٹھایا کہ امام کا لاشا کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں بے گور و کفن پڑا ہوا۔ تاریخ بتاتی ہے بنی اسد آئے تو کیا دیکھا؟ لاشیں شہداء ہے، کربلا کی سرزمین پہ بکھرے ہوئے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ شہیدوں کو دفن کرے، لیکن شناخت اس لیے نہیں پائی جاتی۔ شہدائے کربلا کے سر اب ان کے بدن پہ نہیں پائے جا رہے ہیں۔ اب اگر کوئی زائر آئے اور آ کر پوچھے کہ یہ بتاؤ اکبر کی مزار کہاں ہے، عباس کی تربت کہاں ہے، حسین ابن علی کی تربت کہاں ہے، تو ہم کیسے جواب دیں گے؟ اس لیے کہ کسی بھی بدن سے کوئی سر نہیں پایا جاتا۔ روایت بیان کر رہی ہے تبھی کوفے کی طرف سے خاک اڑی۔ لوگوں نے کیا دیکھا؟ ایک سوار ہے جو بڑھا چلا آ رہا ہے، اور آنے کے بعد یہ کوئی اور نہیں بلکہ وقت کا امام تھا، حسین کا وہ لال تھا کہ جس نے 3 شب و روز تک اپنے باپ کو ابھی دفن نہ کیا تھا۔ قریب آئے اور آنے کے بعد کہا اے
بنی اسد کے لوگوں اگر ایک چٹائی کا انتظام ہو جائے تو چٹائی لا دو، میں دستخط جوڑ دوں گا مولا، آپ ان سے چٹائی کیوں مانگ رہے ہیں؟ شاید میرا مولا جواب دے، ارے میرے بابا کے جسم نازنین کو کربلا کے میدان میں اتنا پامال کیا گیا کہ میں جہاں سے بدن کے حصے کو پکڑتا ہوں وہ حصہ جدا ہو جاتا ہے۔ روایت بیان کر رہی ہے کہ چٹائی ڈالی گئی، سید سجاد تن تنہا قبر میں اترے، امام عالی مقام کو دفن کرنا چاہتے ہیں۔ بنی اسد کو احساس ہوا کہ سید سجاد کافی دیر سے قبر میں ہیں۔ اب جو بنی اسد کے لوگ آئے، آ کر کیا دیکھا؟ ارے سید سجاد نے اپنے لبوں کو اپنے بابا کی کٹی ہوئی گردن پہ رکھ دیا۔ بنی اسد کے لوگوں نے سوال کیا، اے سید سجاد آپ اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ سید سجاد نے کہا، ارے مجھے شریعت کا حکم یاد آیا، جب کسی میت کو قبر میں لٹاؤ تو اس کے چہرے کو قبلہ رخ کر دو، لیکن اللہ اللہ میرے بابا کا سر کربلا سے کوفے کے بازاروں میں اور غریب کوچوں میں پھرایا جا رہا ہے۔ ایک جوان بیٹا اتنا مجبور ہے کہ اپنے باپ کے سر کو اس کے تن سے متصل کر کے دفن نہیں کر سکتا۔ ہاں عزیز و روایت بتاتی ہے کہ جب سید سجاد اپنے بابا کو دفن کر چکے تو لوگوں نے کہا، اے سید سجاد ایک اور لاشا ہے جو باقی رہ گیا ہے۔ سید سجاد جانتے تھے لیکن مصیبت بیان کرنا چاہتے تھے۔ سید سجاد نے پوچھا وہ کون سا لاشا ہے؟ لوگوں نے کہا ایک لاشا ہے جو نہر القما میں پڑا ہوا ہے، جس کے شانے کٹے ہوئے ہیں۔ سید سجاد نے کہا ہاں وہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے۔ سید سجاد جناب عباس کے لاشے پہ آئے اور آنے کے بعد خود کو سید سجاد نے اپنے چچا عباس کے لاشے پہ گرایا اور ایک جملہ کہا، اے چچا آپ کے بعد ہمیں اسیر کر کے دیار و دیار پھرایا جا رہا ہے۔ پھوپھی زینب کی چادر لوٹ لی گئی، میری بہن کو آپ کی بھتیجی سکینہ کو تماچے لگائے جا رہے ہیں، وہ یہی آواز دے رہی ہے، اے چچا آپ کے بعد شمر نہیں مجھے تماچے لگا رہا ہے۔ سیان أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے سبھی سے عبادت قبول فرما، ہمیں بیمار میں شفا کامل عاجل عطا فرما، ہمارے کرام کا سایہ تعبیر ہمارے سروں پر باقی رکھ، منتقی خون حسین امام زمان علیہ السلام کی حکم کا عجیب فرما، ہمیں ان کے عوام انسان شمال فرما، ہمارے مرحومین کی دوارے میں دھارم سلامت محنت فرما، دنیا میں جہاں مظلومین ہوں کی جہاں مالی زکاة کی حفاظت فرما، ظالمین کو صفحہ ہستی سے نکالے، اپنی آخری حجت کے حضور میں حاضر فرما،